السلام علیکم کلاس، کیسے ہو بچوں آپ لوگ؟ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے تانپورہ۔ یہ میں نے آپ کو بک پہ مارک کروا دیا تھا اور جتنا ہم نے کرنا تھا وہ بھی آپ کو سارا پتہ ہے، آپ کو مارک کروا دیا تھا۔ تانپورہ جو ہے یہ ہمارے جو اسٹرنگ انسٹرومنٹس ہیں اس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے ساری وہ ستار کی طرح کی ہوتی ہے، لیکن اسے کہتے تانپورہ۔ اس میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ ستار کے ساتھ سندریاں لگی ہوتی ہیں، ہینڈلز لگے ہوتے ہیں، تاریں اس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اس کے اندر فریٹس بنے ہوتے ہیں۔ لیکن جو تانپورہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے صرف 3 تاریں ہوتی ہیں جنہیں کہ ملایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ گایا بھی جاتا ہے اور ان کے ساتھ ریاضت بھی کی جاتی ہے۔ تو تانپورہ کی شیپ جو ہے آپ لوگوں کے بک میں بہت زیادہ کلیئر اس کی پکچر بنی ہوئی ہے، آپ ادھر سے دیکھ بھی سکتے ہو، اور اسے لیبل بھی آپ نے کرنا ہے جو پریکٹیکل کاپیز بنانی ہے۔ تو ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری کلاسیکی موسیقی میں استعمال ہونے والا یہ ساز بہت ہی قدیم اور اہمیت کا حامل ہے۔ تانپورہ کو تنبورہ بھی کہا جاتا ہے، تو اگر وہ تنبورہ پوچھ لیتے ہیں تو آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تنبورہ یا تانپورہ ہماری کلاسیکی موسیقی اس کے بغیر نامکمل ہے۔ اکثر آپ ٹی وی شوز میں یا پی ٹی وی کے کچھ شوز میں دیکھیے گا کہ اگر کوئی اسٹیج شو ہو رہا ہے نا تو پیچھے ایک بندہ ایک ستار کی جیسی چیز لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور اسے چھیڑنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ تانپورے کو چھیڑا کیسے جاتا ہے۔ اپنے فنگرز کی مدد سے جو ہے وہ گانے والے کے ساتھ وہاں بیٹھ کے سنگت کر رہا ہوتا ہے۔ نامکمل ہے اور اس کا لازمی حصہ ہے۔ تانپورہ بہت ہی قدیم ساز ہے، بہت ہی پرانا ساز ہے۔ اس کو کس نے بنایا، کب کس نے ایجاد کیا، کب متعارف کرایا، اس کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی معلومات ملتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ اکتارے یعنی کنگ کی ترقی یافتہ صورتحال ہو۔ اکتارہ بہت ہی پرانا انسٹرومنٹ ہے۔ اگر آپ کبھی کچھ ویڈیوز یوٹیوب پہ پٹھان خان کی دیکھیں یا اکتارہ لکھ کے آپ ویسے گوگل کر کے بھی دیکھو تو آپ دیکھو گے کہ بہت بہت پرانا ساز ہے یہ، جو کہ اب بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ تانپورے کو اس کی جدید شکل بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تانپورے کی بناوٹ کس طرح کی ہوتی ہے؟ اس کے کئی سائز ہیں۔ اب بھی بناوٹ میں ستار کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں لکڑی کی 2.5 سے 3 فٹ کی لمبی لکڑی، اندر سے کھوکھلی گول ڈانڈ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ اس کی تبلی کھڑی بھی ہوتی ہے نا، اسے ڈانڈ کہتے ہیں، جس کی جگہ ایک لکڑی کی ڈانڈ بنا لی گئی ہے۔ اس کے نیچے کا حصہ جس میں تنبا لگا ہوتا ہے وہ گلو کہلاتا ہے، مطلب نیک کہلاتا ہے۔ تنبے کے اوپر لکڑی کے بنے انگور کے پتے نما پھول کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ اس کے نیچے بڑا ڈھول نما کٹا ہوا تنبا لگایا جاتا ہے۔ تنبے کے اوپر اسی سائز کی لکڑی کا ایک ڈھکن سا لگایا جاتا ہے جس کو چھاتی کہتے ہیں، چیسٹ کہتے ہیں۔ اس کے تنبے کا کٹا ہوا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس تبلی کے آخری نچلے حصے پر لکڑی کا ایک ٹکڑا لگا دیا جاتا ہے جس میں سے ایک جیسے فاصلے پر 4 سوراخ ہوتے ہیں جن میں تاروں کے سرے پرو کر باندھے جاتے ہیں۔ اس کو گھن یعنی اسٹرنگ ہولڈر بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کی ساری بیٹا بناوٹ ہے۔ یہ آپ کو ایگزام میں اس طرح تو نہیں آتی، لیکن اس میں سے آپ کو آبجیکٹیو آ سکتا ہے، اور جو آپ کے سبجیکٹیو ٹائپ کوسچن ہوتے ہیں اس میں آپ کو وہ پوچھ سکتے ہیں 10 اور 20 مارکس کا کہ بھی تانپورے کی بناوٹ کیا ہے، یا اس کے فلاں فلاں حصے کو کیا کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو آبجیکٹیو میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر تانپورے کے تار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اسے آپ سارا خود پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس سارا بک میں مارک ہے کہ اس کے 4 تار ہوتے ہیں، ایک جیسے فاصلے پر کسے ہوتے ہیں جن میں پہلا تار سٹیل یعنی فولاد کے ہوتے ہیں، چوتھا آخری تار جو ہے سب سے موٹا وہ پیتل کا ہوتا ہے۔ عہد مغلیہ میں تانپورے میں سٹیل کے بجائے چاندی اور سونے کے تار ہوتے تھے۔ بہرحال دور حاضر میں اس کا تصور بھی ناممکن ہے۔ استاد امیر علی خان بہت بڑے گانے والے، بہت بڑے کلاسیکل گویے صاحب مرحوم نے تانپورے میں 6 تار کر دیے تھے، لیکن یہ تانپورہ کامیاب نہ ہو سکا تھا، اس لیے اب 4 تار والے تانپورے کا ہی رواج ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کا آج کا لیکچر ہے۔ اس میں سے جو چیزیں میں نے کٹوانی تھی، جو ایکسٹرا تھی آپ کے لیول کے حساب سے، وہ میں نے آپ کو بک میں سارا مارک کروا دیا تھا، اور اس کے ریگارڈنگ کوئی بھی کوسچن ہے، کہیں سے نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔